الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ آج کے اس باوقار اجلاس کے محترم صدر، معزز علماء کرام، ہمارے مقتدر دینی بھائیوں اور ساتھیوں، اور سامنے موجود طلباء و طالبات، ہمارے سفر کا سلسلہ تھا اور موقع کم تھا کہ آج کی مجلس میں حاضری ہو سکے، لیکن جب یہ اطلاع ملی کہ ایک بہت ہی باوقار تقریب منعقد ہو رہی ہے، جس میں شہر کی سطح پر بچے اور بچیوں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئز کے مقابلے میں حصہ لیا ہے، اور جو بچے اور بچیاں کامیاب ہوئی ہیں آج انہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ تو میں نے بھی اپنے لیے سعادت کی بات سمجھی کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر اگر کسی پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے تو ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ اس میں شرکت کی توفیق رحمت فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام ان حاضرین کو جنہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود وقت فارغ کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہمارے دوست محترم جناب مولانا نوشاد صدیقی صاحب، جن کے ملی میدان میں بڑے کام ہیں اور امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ سے بھی ان کا گہرا اور مضبوط اور قدیم رشتہ ہے، ان کے صاحبزادے محترم جناب مولانا طفیل ندوی صاحب، جو امام الہند فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کم عمری میں کئی کتابیں لکھنے کا موقع دیا اور ملی سرگرمیوں میں آگے بڑھ کر حصہ لینے کا حوصلہ دیا، اور آج ان کے حوصلہ مندی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ اتنا شاندار مقابلہ انہوں نے منعقد کیا اور اتنی بڑی تعداد میں بچے اور بچیوں کے درمیان وہ انعامات تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ اس نوخیز عالم دین کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو کاموں کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دے، اور جس سے جہاں تک ممکن ہو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنا ایک دینی فریضہ سمجھ کر ایسے کاموں کو آگے بڑھانے میں حصہ لیں۔ ہمارے سامنے اس وقت 3 طرح کے افراد ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے جلسے کو منعقد کرنے کا کام کیا ہے، جو منتظمین جلسہ ہے۔ کچھ ہمارے وہ احباب ہیں جو سیرت کوئز کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں، اور کچھ ہمارے سامنے وہ طالبات اور طلباء ہیں جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چند منٹ کی گفتگو میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جو تینوں کے لیے کچھ نہ کچھ زندگی کی راہ میں بہتر ترتیب قائم کرنے کے لیے نشان راہ بن سکے۔ سب سے پہلے میں منتظمین جلسہ جنہوں نے اس وقت حوصلہ مندی کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، میں ان کی طرف رخ کر کے ان کو ایک بار نہیں 100 بار مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ جو آج کے حالات ہیں، ان حالات میں جو ہمارے بچوں کی پہچان بن رہی ہے، وہ اس موبائل کی دنیا نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا کہ آج فلم کی دنیا کے دسیوں لوگوں کے نام اور اسٹار کے نام اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ آسانی سے بتا دیں۔ اگر کرکٹ کے میدان میں کھیلنے والے اسٹاروں کے نام پوچھے جائیں تو وہ آپ سے پہلے ان کا نام آپ کو گنوا دیں گے۔
مختلف طور پر دنیا میں جو گانے والے ہیں ان کے نام پوچھے جائیں تو وہ ان کے نام زبان پہ ازبر ہیں، لیکن خدا کی قسم عمر 70 اور 50 کی ہو گئی، لیکن پوچھا جائے کہ محمد الرسول اللہ کے اماں کا کیا نام تھا، آپ کی دادی کا کیا نام تھا، آپ کے ابا کا کیا نام تھا، آپ کے ابا کا وصال کتنی عمر میں ہوا، تو آج بڑی سے بڑی عمر کے لوگ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ اور جو بچوں کی صورتحال ہے وہ یہ کہ سیرت کے معاملے میں آج بھی وہ کورے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک سچے مسلمان کے لیے نبی کی سیرت ہی تو شے آخرت ہے۔ ایک سچے مسلمان کے لیے زندگی کی راہ کا چراغ جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے۔ ہمارا بچہ، آپ نے اس کو پیدا کیا زمین پر، آپ نے اس کے کھانے کا انتظام کیا، آپ نے اس کے لیے گھر کا نظم کیا، آپ نے اس کے لیے دوا اور علاج کا انتظام کیا، لیکن بدنصیب ترین ہے وہ باپ جو اس بات کا انتظام نہ کر سکا کہ اس کی اولاد کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت سے جڑ جائے، اور اس کی اولاد کی نگاہ میں جناب محمد الرسول اللہ کے زندگی کے روشن پہلو آ جائیں۔ اس سے زیادہ بدنصیب اور اس زمین پر اللہ کے نزدیک اللہ کی رحمت سے دور کوئی دوسرا والدین نہیں ہو سکتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جلسے کے منتظمین کو، جنہوں نے آج یہ جلسہ منعقد کر کے والدین کو ایک پیغام دیا ہے کہ تمام والدین اس بات کا عہد کریں کہ جس اولاد کو اس نے زمین پر پیدا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے پھول جیسی اولاد اس کی گود میں دی ہے، سب سے پہلی اس کی ذمہ داری، بلکہ اس کے دانے کے لقمے اور دوا کی خوراک سے زیادہ ضروری ایک ذمہ دار باپ کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ایمان کی حفاظت اور جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت سے واقفیت کا انتظام کرے۔ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو ہم سے زیادہ بدنصیب اور اللہ کی نگاہ میں گنہگار شاید کوئی دوسرا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ فضا پورے بمبے میں پوری طاقت کے ساتھ بننی چاہیے، اور جو میرے احباب یہاں بیٹھے ہیں، آپ جتنے نیکی کے کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، اللہ مبارک کرے، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا نیکی کا کام نئی نسل کے ایمان کی حفاظت ہے، نئی نسل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرانا ہے، اور یہ آنے والی اولاد جو کل کا سماج اور کل کا ملک بنے گا، ان کو جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی کی روشنی دینی ہے۔ اس لیے یہ کام رکنا نہیں چاہیے، یہ کام گھروں کی سطح پہ ہونا چاہیے، محلوں کی سطح پر ہونا چاہیے، شہر کی سطح پر ہونا چاہیے، اور عزم کریں آپ جو لوگ یہاں موجود ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو کام آج کے اس اجلاس کے ذریعے شروع کرایا ہے وہ پورے بمبے میں اس کی فضا بنے گی، اور ہر مسلمان کا بچہ ایسے مقابلے کے ذریعے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوگا۔ اگر آپ نے یہ کام کیا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر آپ نے یہ کام کیا، آنے والے نسلوں کی حفاظت کا انتظام اللہ آپ سے کروائے گا، اور اس قوم اور ملت کے لیے اس زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا سرمایہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو کہتے ہوئے جانا چاہتا ہوں کہ آج جو ملک میں نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، آپ کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جس طرح کے ظلم کی آواز بلند ہو رہی ہے، بلا شبہ یہ حالات ہیں، لیکن آپ دل میں اس بات کو ٹھان لیں کہ حالات زندہ قوم کو پیش آتی ہے، مردہ قوم کو پیش نہیں آتی۔ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے پتھر اسی کو کھانی پڑتی، جس درخت پہ پھل نہیں ہوتا اس کو پتھر کھانے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اگر میری طرف کسی کا پتھر آ رہا ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ یہ قوم زندہ ہے، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، جس دن اس نے صحیح کروٹ لے لی ان کے انقلابی قدم کو روکنا آسان نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی احساس نے ان کو پتھر پھینکنے پہ مجبور کیا ہے۔ آج کی تاریخ نہیں، جس وقت میں ہندوستان آزادی کے مرحلے سے گزر رہا تھا، اس وقت یہاں کے جو لوگ یورپ اور امریکہ میں زندگی گزار رہے تھے، اور اس وقت کے جو حالات تھے، آپ تاریخ کو پڑھیں، یہ جو پورے انڈین نیشن ہے ساؤتھ کے، جب یہ لوگ یورپ اور امریکہ میں تھے
تو ان کو اسی طریقے سے گری نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ پلیگی ہیں، یعنی بیماریوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اور ان کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا یورپ اور امریکہ ان کی وجہ سے بیماریوں میں لت پت ہو جائے گا۔ یہ وہ آواز تھی جو وہاں اٹھتی تھی، یہ وہ نظر تھی جب یہاں کے ساؤتھ انڈین لوگوں کو اور ساؤتھ ایشین لوگوں کو دیکھا جاتا تھا، لیکن لوگوں نے اس پر کوئی برافروختہ ہو کر احتجاج نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں منزل تلاش کرنی ہے، صبر کیا انہوں نے، اور ایک کروٹ لی کہ ہمیں کسی کا جواب منہ سے دینے کے بجائے، کسی کے سامنے احتجاج کرنے کے بجائے اپنی ترقی کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ اور 100-150 سال کی تاریخ میں تمام ان ساؤتھ انڈین کے لوگوں نے اور ساؤتھ ایشین کے لوگوں نے، جس میں پورا انڈیا آتا تھا اور جن کو انفرادی طور پر ہندو کا لقب دیا گیا تھا، ان لوگوں نے ایک راستہ چنا کہ ہمیں تعلیم کے میدان میں اپنی اولاد کو آگے بڑھانا ہے، اور خاموشی کے ساتھ بغیر کسی کو گالی دیے، بغیر احتجاج کا جھنڈا اٹھائے، تعلیم کے میدان میں انہوں نے آگے اپنے قدم کو بڑھایا۔ اور 200 سال کی تاریخ گزرنے کے بعد آج جا کر آپ وہاں دیکھیں تو ایک ایک جگہ میں اگر تعلیم کے میدان میں کوئی بڑا کام کرنے والا آدمی آپ کو ملے گا، چاہے وہ میڈیکل کی دنیا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہو، تو اس کے سر پر اسی ہندوازم، یعنی وہ جو ساؤتھ ایشین انڈین کا جس کو لقب دیا گیا تھا، انہی لوگوں کا تاج آپ کو نکھرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور آج ان لوگوں نے وہاں اپنا لوہا منوایا ہے۔ میں بھی اپنی قوم کے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ حالات مشکل ضرور ہیں، لیکن بڑھنے والے کے قدم جب مشکل حالات میں بڑھتے ہیں تو اللہ بڑھنے والے کو راستہ دیتا ہے۔ آپ ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا کی وہ تعلیم جس میں آپ کا بچہ اونچا مقام پیدا کر سکے، ان راہوں میں اگر یکسو ہو کر اپنی اولاد کو بڑھائیں گے تو آنے والا دن انشاءاللہ آپ کی صلاحیت کا استقبال کرے گا۔ اس لیے قوم کو یہ پیغام دیجئے کہ احتجاجوں میں الجھنے کے بجائے، دوسری راہوں میں چیخنے کے بجائے، نعروں کے بجائے، وہ ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں جو مقابلہ جاتی تیاریاں کرائیں، اور آپ کا بچہ ایسی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھے جو دنیا کے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکے۔ اس سے زیادہ ترقی کا مضبوط راستہ آج کی تاریخ میں اس قوم کے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے 2 باتیں آپ سے عرض کی ہیں جو حضرات ذمہ دار ہیں۔ نمبر 1 کہ سب سے پہلے ہماری اولاد کے ایمان اور جناب رسول اللہ سے، سیرت سے ان کا تعلق قائم رہے، اس کے لیے چاہے مکتب کا نظام ہو، چاہے مقابلہ جاتی امتحانات ہوں، چاہے آپ کے لیے اس طرح کے مقابلہ جاتی آپ کے پروگرام ہوں، اس کا انعقاد آپ کرتے رہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ کے قابلہ جاتی امتحان میں آگے بڑھنے کی ہمت رکھتا ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم آگے کی تعلیم کے لیے بڑھانے کی ہمت ہر قیمت پر کرتے رہیں گے۔ لوگ کہتے کہ مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ اور کوالٹی کی کمی ہے۔ رحمانی 30 امارت شریعہ کے امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی چلاتے ہیں۔ آج آپ اس کا رزلٹ دیکھیے۔ ابھی جو IIT کا ایگزام ہوا، جو نہایت ہی ٹف ایگزام سمجھا جاتا، 45 لاکھ لڑکے انڈیا میں شریک ہوئے۔ رحمانی 30 جو غریب کے جھونپڑوں سے بچوں کو نکال کر 2 سال تک کمپلیٹ تیاری کراتی ہے، 45 لاکھ لڑکوں میں اس IIT کے ایگزام میں جتنے رحمانی 30 کے مسلمان بچے شریک ہوئے، 100% ان کی کامیابی کا رزلٹ آیا۔ اور یہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک انمول کارنامہ، ایک بچہ IIT کمپلیٹ کرے، ایک بچہ IAS بن جائے، ایک بچہ میڈیکل کمپلیٹ کرے، ایک بچی میڈیکل کمپلیٹ کرے۔ لوگوں قوم کے لیے اس سے آگے مضبوط ہونے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس لیے بمبئی کے ذمہ داروں سے بھی درخواست ہے کہ فضا بنائیں انشاءاللہ کہ ہمارے جو بچے ایسی صلاحیتوں کے ساتھ ہیں ان کو انشاءاللہ ایسی کامیابی تک پہنچائیں گے کہ آنے والا دن فخر کے ساتھ سر اٹھا کر انشاءاللہ اس کو دیکھے گا۔ دوسری گزارش ہماری ان حضرات سے ہے جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں سیرت کی نسبت سے حاضر ہوئے ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم،
بچوں ہی کو انعام نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہم کو تعلیم دی ہے، فرمایا کہ جتنی نمازیں تم پڑھتے ہو اس کے ہر رکعت میں تم ہم سے انعام مانگو، اور انعام مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہم کو اس سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما جن پر وہ لوگ چلے جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو انعام کا آئینہ دکھا رہا ہے، اور بندہ بھی اللہ سے انعام طلب کر رہا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کا انعام زمین پر جن بندوں پہ ہوا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نبی کا مقام دیا، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گردن اللہ کے راہ میں قربان کی، شہادت کا مقام پایا، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے صدیقین کا درجہ دیا اور انہوں نے اس مقام اور مرتبے کو پایا، اور چوتھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکو لوگوں میں صالحین میں اپنا نام لکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انعام یافتہ گروہ صرف 4 ہے، انبیاء کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء کا گروہ اور صالحین کا گروہ۔ نبی تو اللہ بناتا ہے، شہادت بھی خدا کے دینے سے ملتی ہے، صدیقیت کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ کیا ہم یہ نیت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صالحین کے زمرے میں زندہ رکھے اور صالحین کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے؟ یہ تو انعام اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش اجلاس میں شریک جوانوں سے بھی، بھائیوں سے بھی یہ ہے کہ ہم اگر کچھ نہیں بن سکتے کم سے کم نیک تو بن سکتے ہیں۔ نیکی ہماری زندگی کی زینت ہے، نیکی ہمارے دین کی پہچان اور شان ہے۔ اس لیے آپ تمام حاضرین سے میری درخواست ہے کہ آج کے اس سیرت کوئز کے تقریب انعام میں کے جلسے میں انشاءاللہ ہم لوگ یہ نیت کریں گے کہ اور اللہ سے یہ مانگیں گے کہ ان بچوں کو کتاب کا انعام ملے، ان بچوں کو تمغہ ملے، اللہ ہمیں صالحین کے زمرے میں شامل ہونے کا انعام عطا فرما دے۔ اور یہ دعا ہم سب کی ہوگی، اللہ کی نظر محبت پڑے گی، انشاءاللہ خدا اس زمرے میں رکھے گا، اٹھائے گا۔ ہم نیت تو کریں کہ انشاءاللہ آج سے صالحیت کے ساتھ اور نیکی کے ڈگر پہ ہمارا قدم چلے گا، اور اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے۔ آخری بات، اپنی بچی ہماری طالبات اور طلباء جنہوں نے آج کسی نے انعام کا حقدار اپنے کو بنایا ہے، کسی نے شرکت کی ہے اور اپنا نام درج کیا ہے، شکست و فتح نصیبے سے ہے ولے اے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ ماشاء اللہ ہمارے جتنی طالبات ہیں، طلباء ہیں، سب نے یہ حوصلہ کیا ہوگا کہ ہم اس طرح سے محنت کریں کہ ہم انعام کے حقدار بن جائیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر بڑھنے والے کو بڑھاتا ہے، ٹوٹنے والا ٹوٹ جاتا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ انعام کا حقدار ہونا الگ بات ہے اور انعامی پروگرام میں حصہ لینا ایک الگ بات ہے۔ میں آپ تمام طلباء اور طالبات سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ اس جگہ نہ پہنچ سکے جہاں بڑا انعام ملنے والا ہو، لیکن کبھی بھی اگر خبر ملے کہ ہم اس برکت سے نبی کی سیرت کی چند باتوں کو یاد کر لیں گے، سیرت کے تقسیم کے جلسے میں شریک ہو جائیں گے، کم سے کم اس زمرے میں میرا نام لکھا چلا جائے گا، اگر یہ سوچ کر کوشش کرتے رہو گے تو آج اگر پیچھے ہو تو کل اللہ تم کو آگے کی جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے جتنی ہماری بچیاں یہاں ہیں اور جتنے طلباء یہاں ہیں، سب ارادہ کرو کہ چاہے ہمیں پہلا یا دوسرا انعام ملے نہ ملے، تشجیعی انعام نہ ملے یا نہ ملے، ہم نے نبی کی محبت میں، نبی کی سیرت کوئز میں حصہ لیا ہے۔ انشاءاللہ جس چیز کو ہم نے اپنے دل میں سمویا ہے وہ دنیا میں بھی ہم کو نفع دے گا، آخرت میں نفع دے گا۔ اور ہم نے آج حصہ لیا، آج ہم چند قدم پیچھے رہ گئے، حوصلہ بڑھتا رہے گا تو آگے اللہ تعالیٰ کل کی منزل نصیب فرمائے گا۔ محمود غزنوی ہندوستان پہ حملہ کرنے آئے تھے، تقریباً 14-15 مرتبہ 16 مرتبہ حملہ کیا، کامیابی نہیں ملی، ہمت ٹوٹ گئی کہ اب آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لیکن ایک دن وہ تکیہ پہ سر رکھے تھے، سامنے ایک چونٹی کو دیوار پہ چڑھتے دیکھا، چونٹی چڑھ رہی تھی، پھسل کے زمین پہ گر جاتی تھی۔ انہوں نے گننا شروع کیا، 16 مرتبہ وہ چونٹی نے چڑھنے کی کوشش کی،
پھر پھسل کے گر گئی۔ 17ویں مرتبے میں اس نے اپنے کو سنبھالا اور جب اوپر چڑھنی شروع ہوئی تو جہاں اس کو پہنچنا تھا وہ پہنچ گئی۔ محمود غزنوی نے کہا کہ اگر ایک کمزور چونٹی 17ویں بار میں منزل کو چھو سکتی ہے تو محمود غزنوی بھی اس ہمت کے سہارے کامیابی کو چھو سکتا ہے۔ اور جب 17ویں مرتبہ اس نے حملہ کیا اللہ نے اسے فتح اور کامرانی نصیب فرمائی۔ میں بھی آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمت کبھی چھوٹی نہیں کرنی ہے، اپنے دل کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا ہے۔ پڑھو، تمہاری عمریں کیا ہے، ایک سے ایک مقابلے آئیں گے، انعامات تمہارے قدموں کو چھوئیں گے اور منزل تمہارا استقبال آگے بڑھ کے کرے گی۔ جس کو انعام ملا اگر اس نے شکر ادا کیا، اترایا نہیں بلکہ اور قدم کو مضبوط کیا، تب تو وہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن اگر انعام ملا، اترا گیا، قدم پیچھے ہوا، تو پھر آگے کی طرف اس کا قدم نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لیے جس کو انعام خدا نہ خواستہ نہ ملے وہ ہمت کو بلند رکھو اور یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آنے والے مقابلے میں ہم اس جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ اگر یہ ارادہ تم کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو اس شان کے ساتھ کل کھڑا کرے گا۔ اور جس کو انعام مل رہا ہے وہ کبھی گھمنڈ میں مت آنا، کری اترانا مت۔ اگر ایسا کرو گے تو خرگوش کے طرح سو جاؤ گے، کچھوا آگے بڑھ جائے گا اور تم منزل سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ طے کرو کہ آج اگر ہم یہاں ہیں تو کل بمبے کی سطح پر بڑے پروگرام میں اپنے کو انعام کا حقدار بنائیں گے۔ میرا قدم بڑھتا رہے گا، ہم چڑھتے رہیں گے اور بلند سے بلند منزل کو چھوتے رہیں گے۔ یہ جذبہ انعام پانے والے میں ہونا چاہیے، اور جو انعام نہیں پا سکے ان کو کبھی ہمت چھوٹی نہیں کرنی چاہیے۔ کوششیں جاری رکھو، آنے والا دن تمہارا ہوگا، آنے والی منزل تمہاری ہوگی، آنے والے حالات انشاءاللہ تمہارا نعرہ تکبیر کے ساتھ استقبال کریں گے۔ یہ میری گزارش ہے ان بچوں اور بچیوں سے جو شاید اس انعام کی منزل تک نہیں پہنچ سکے، اور جو انعام کی منزل تک پہنچ سکے ان سے میں نے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گرانے کے بجائے اور سنبھالے اور اپنی ہمت کو اور بلند کرے اور اس سے بھی بڑے مقابلے کو جیتنے کی وہ کوشش کرے۔ اور آخری بات یہ کہ نبی کی سیرت میں تو کچھ سکھایا گیا ہوگا، اس کو یاد کیا زبان نے، سینے نے محفوظ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں رات میں نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیسے حالات دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی زندگی کیسی تھی۔ عزیز بچوں اور بچیوں، کیا یہ سیرت پر بھی ہمارا عمل شروع ہو جانا چاہیے۔ اس لیے جو باتیں آپ نے یاد کی ہیں نبی کی سیرت کی، اس کو آپ دو طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر عمل شروع کر دیں۔ کسی بات کو یاد رکھنے کے لیے عمل سے زیادہ مضبوط کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ عمل شروع کریں گے اور ان باتوں کو جن کو یاد کیا ہے عمل میں لائیں گے تو یقین مانیے کہ وہ بات آپ کے دل دماغ میں تازہ رہے گی۔ دوسرے، اس اسلامی کوئز کے موقع پر جو آپ نے یاد کیا ہے اس کا مذاکرہ کرتے رہیے۔ آپ کے گھر میں 4 بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والدین ہیں، آپ کے آنے والے مہمان ہیں، ان کے ساتھ جب بیٹھیے تو ان کے درمیان چرچا کیجئے کہ ہم کچھ بات آپ کو سناتے ہیں، آپ جواب دیجئے، یا نہیں ہے جواب معلوم تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے مذاکرے کا ماحول گھر میں بنے گا، ایک دوسرے کو آپ سناتی رہیں گی تو آپ باتوں کو بھولیں گی نہیں بلکہ انشاءاللہ باتیں یاد رہیں گی۔ بس میرے بھائیوں، میں نے چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں۔ پہلی بات تو میں نے منتظم جلسہ سے کہا ہے کہ اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کے حوصلے کو بڑھائے، اس فضا کو اور سازگار بنائیے اور ہر ایک بچے نبی کی سیرت سے جڑ جائے، اس کی کوشش کیجیے۔ دوسری گزارش میں نے یہ کی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آج کے نفرت بھرے ماحول میں عزت اور ترقی کا ایک راستہ ہے کہ مضبوط تعلیم کے میدان میں یہ قوم آگے بڑھنے کا حوصلہ کرے۔ جہاں تک یہ پہنچے گی اللہ اسی کے بعد اس کے لیے عزت کی راہ کو آسان کرے گا۔ دوسری گزارش ہم نے حاضرین سے کی ہے کہ حاضرین
یہ طے کریں کہ جس انعام کو وہ اللہ سے روزانہ مانگتے ہیں اس میں دل میں نیت کریں کہ ہم نبوت کا مقام، صدیقیت کا مقام، شہادت کا مقام بلند ہے، انشاءاللہ صالحیت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے اور زندگی میں صالحین کے زمرے میں شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے رہیں گے۔ آخری بات میں نے بچوں سے کہا کہ جو انعام پا رہے ہیں وہ اترائیں نہیں بلکہ اور ہمت کریں کہ آگے بڑھیں، جنہیں انعام نہیں ملا وہ مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، محنت کرو، اللہ تعالیٰ آئندہ تمہیں بڑی منزل تک پہنچائے گا۔ اور جو بات آپ نے یاد کی ہے اس کو یاد رکھنے کا دو طریقہ ہے، ایک تو اس پر عمل شروع کرو، دوسرا یہ کہ گھروں میں اس کا مذاکرہ جاری رکھو، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغ میں ان باتوں کو تازہ رکھے گا۔ میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ، منتظمین کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔